ویلکم بیک۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی فتح کی ہم بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی پشاور زلمی کو کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اسپورٹس ایکسپرٹ، کرکٹ ایکسپرٹ اور بہت کچھ کھل کر بات کرنے والے تابش ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے پشاور زلمی کی کہاں غلطی ہوئی ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ کو کون سا فارمولا مل گیا ہے جس کی وجہ بہترین پرفارمنس کا ان کی جانب سے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ذرا بتائیے گا، آپ کچھ گنوا رہے تھے ان کی خوبیاں اسلام آباد یونائٹڈ کی، اور شاداب خان جو انٹرنیشنل معیار کے اوپر جو ہے اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ اچھا نہیں کر پا رہے، اس بار کپتانی بھی اچھی کر رہے ہیں اور بالنگ بھی اچھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بیٹنگ کا تو ان کو موقع اتنا زیادہ نہیں مل رہا۔ ذرا بتائیے گا کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے اچھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، سب سے اہم یہ ہے کہ علی نقوی صاحب جن کی فرینچائز اسلام آباد یونائٹڈ، ہم اس میں وقتاً فوقتاً کئی تجربات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مصباح الحق صاحب بھی اس ٹیم کے مقرر رہے اور شاداب خان کو ہم نے یہ 5واں سیزن ہے جب انہیں حیران بنتے ہوئے دیکھا۔ عماد وسیم بھی اس ٹیم کے ساتھ منسلک رہے اور دیگر تجربات ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں عماد وسیم جو اس ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ جس ٹیم کے اندر ایک اچھے لیگ اسپنر موجود ہے شاداب خان، آپ یہ ڈاؤٹ بالکل آپ کا واضح ہے اور بالکل درست ہے کہ شاداب خان انٹرنیشنل کرکٹ کے معیار پر اس طریقے سے جو ہے پورا نہیں اتر پا رہے ہیں، لیکن جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ D100 ہو، وہ T20 ہو یا پھر وہ کیریبین کرکٹ لیگ ہو اور کوئی بھی وہاں کے اعتبار سے شاداب خان ایک بہتر بالر ہیں۔ پھر اگر بات کریں وکٹ کیپر بیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عاصم خان جو ہے ارادوں کا سیزن 9 کے اندر بھی کافی سود مند ثابت ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کچھ چیزوں کو تبدیل کیا ہے، جیسے سائد اللہ فرحان ان کی طرف سے اس وقت بیٹنگ کے اہم شعبے پر جو ہے نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور وہاں بڑی جو ہے فائدے ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر دیگر ان کے پاس آپشن سامنے آ رہے ہیں۔ آج کا جو ایک میچ رہا، میں نے بڑا اس کو پچھلے میچ سے جو ہے واضح کیا، خاص طور پر اگر آپ بات کریں محمد کی بالنگ، محمد علی پچھلے میچ میں جہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہاتھوں پشاور جی کو 200 سے زائد کا رنز کا تعاقب کرنا پڑ رہا تھا، تو وہاں 57 رنز انہوں نے جو ہے دیے تھے اپنے مجموعی 4 اوورز میں۔ آج بھی انہیں مور دین 50 رنز دیے، تو یہ ساری وہ چیزیں لوپ ہولز ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے اگلا جو میچ ہوگا وہاں پشاور زلمی کی جو مینجمنٹ ہے، انضمام الحق صاحب ہے، وہ محمد علی کو چانس نہیں دیں گے۔ وہ ایک اچھے بالر ہیں، شاید اس سرگم میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں یا پھر کسی انجری کا سامنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جو اس وقت مینجمنٹ ہے پشاور زلمی کی، انہیں سوچنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ پشاور زلمی پر اب یہ بوجھ آ گیا، مسلسل 2 میچز ہارنا کسی بھی فرنچائز ٹیم کے لیے اتنا آسان ہوگا نہیں جس ٹیم کے اندر پاکستان کے نمبر 1 بیٹر جو ہے کھیل رہے ہوں اور وہ ٹیم جو پرفارم نہ کرے، تو پھر کافی سوالات اٹھیں گے۔ یہ وہی سوالات اٹھ رہے ہیں جو ماضی میں کراچی کنگز کے لیے اٹھتے تھے۔ اس سے پہلے لاہور قلندرز ہمیشہ اچھی ٹیم بناتی تھی لیکن اچھی پرفارمنس نہیں کر پاتی تھی، تو یہ بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ سارے جو سینیریوز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ایونٹ ہے بڑا جو ہے پشاور زلمی کے لیے مانگ پڑتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے کوئٹہ گلیڈیٹر کی، تو مجھے کچھ باتیں یاد آ گئیں شعیب ملک کو دیکھ کر، کہ وہ خواجہ نافع اور اس کے علاوہ حسیب اللہ، کیا وجوہات ہیں کہ ان دونوں کو موقع نہیں مل رہے، اور سرفراز احمد جب ٹیم کے ڈائریکٹر ہوں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ شعیب ملک کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، 15 بالوں کے اوپر 14 رنز کر کے آؤٹ ہو کے ٹیم کو بیچ منجدار میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نئے ٹیلنٹ کو ہم کب موقع دیں گے، ان کو کب یوٹیلائز کریں گے؟ صاحبزادہ فرحان کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک اوپنر کھلاڑی ہے جس نے پاکستان کپ میں بھی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ایز اے اوپنر، اس کو ہم 4تھے نمبر پر کھلاتے ہیں، اور جو کھلاڑی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ان کو ہم بینچ کے اوپر پانی پلانے کے لیے رکھتے ہیں، اور شعیب ملک جیسا کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو کوئٹہ کی ٹیم کو آپ کو امید تھی کہ سرفراز احمد اس طرح کا فیصلہ کریں گے، یا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک بات کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، شعیب ملک ایک سینئر کھلاڑی ہیں، اور دوسرا یہ نقطہ ہے کہ سرفراز احمد سے بھی وہ سینئر ہے اور ان کا ٹوپی شاید اس وقت کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں بولتا ہے۔ عاصم خان صاحب جو ہے مینیجر ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، وہ جس کو چاہیں جب چاہیں وہ کھلا دیتے ہیں۔ تو آپ کو سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اگر عاصم خان کے منظور نظر ہیں شعیب ملک، تو پھر سرفراز چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی دلی خواہش ہے خواجہ نافع اور رسید اللہ، تو پھر اعظم خان کا ماننا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بڑی حقائق پر مبنی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تو پی سی بی کو سوچنا چاہیے، جب آپ عمر اکمل اور احمد شہزاد کو
جو ہے فرینچائز ٹیموں کے لیے اویلیبل یا پھر ان کو پک نہیں کراتے اور ایک واضح طور پر کوئٹہ گلیڈیٹرز اور معین خان صاحب یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے بنا لیتے ہیں کہ عمر اکمل اور احمد شہزاد نہیں کھیلیں گے، تو پھر انہیں شعیب ملک، وہاب ریاض جیسے اور افتخار احمد جیسے کھلاڑیوں کے لیے بھی یہی مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی عمر اب ہو چکی ہے، دے ہیز سرف پاکستان فار پلینٹی آف ٹائم، اب نوجوانوں کو آپ کو موقع دینا ہوگا۔ خواجہ نافع کے 15 یا 16 سال کے بعد آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو ہے ڈسکشن کے دوران شعیب ملک سے سوال کیا گیا تھا حسن نواز کیسے کھلاڑی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ 15 یا 20 سال کے بعد وہ پاکستان کے لیے اچھے کھلاڑی ہوں گے۔ وہ 15 یا 20 سال کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ 10-12 سال تو ابھی تک وہ اپنے کو اور جوان سمجھ رہے ہیں۔ میرے خیال سے شعیب ملک جو ہے اپنے وہم و گمان میں، اپنے خیالات میں اب بھی 22 سال کے وہ نوجوان ہیں جو آج بیٹ پکڑ کے بیٹنگ کریں گے۔ تو یہ سینیریوز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ وہاب ریاض جیسے کھلاڑی، شعیب ملک جیسے کھلاڑی جو ایجز کھلاڑی ہیں، جن کا نہ کرکٹ سے لینا دینا باقی مستقبل میں، نہ وہ پلانز میں ہوں گے نہ کہیں اور ہوں گے، اگر انہیں کرکٹ کھیلنی ہے اور کمرشل کرکٹ کھیلنی ہے تو وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ کرکٹ لیگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو افریقہ کے ممالکوں سے لے کر بنگلہ دیش تک کرکٹ ہو رہی ہے۔ شعیب ملک وہاں اپنی قسمت چمکائے، خدا کا خوف کریں اور رحم کھائیں پاکستان سپر لیگ پر، ایسے لیگ کو چھوڑیں اور کہیں اور اپنی توجہ دیں۔ تابش میر، اگر دوسری ٹیمیں، دوسرے ملکوں کی غیر ملکی ٹیمیں ان کو پک کریں گی جب وہ کھیلیں گے نا، پاکستان میں تو پک کیا جاتا ہے۔ خیر اب آگے بڑھتے ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل کی اگر بات کریں تو اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 4 پوائنٹس کے ساتھ اسلام آباد کی ٹیم جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ 2 ٹیمیں ایسی ہیں تابش جنہوں نے اب تک کوئی میچ نہیں جیتا ہے۔ ملتان سلطان نے تو کھیلا ہی 1 میچ ہے، پشاور زلمی نے 2 میچ ہارے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کنگز نے بہترین والا میچ جیتا، کوئٹہ گلیڈیٹر نے بھی میچ جیتا۔ اسلام آباد یونائٹڈ تو ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ذرا بتائیے گا، پشاور زلمی اس وقت سب سے نیچے ہے، کیا کچھ ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کوئی مشورہ اگر آپ دینا چاہیں ان کی مینجمنٹ کو، اتنے تجربہ کار انضمام الحق صاحب ہیں، مشورے کی تو ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کہاں خامیاں ہیں ان کی؟ بالکل، دیکھیں جس ٹیم کے اندر سارے بڑے نام اور وہ ٹیم نیچے ہو تو سوالات اٹھیں گے اور سوال بھی کیے جائیں گے۔ انضمام الحق صاحب کو سوچنا ہوگا کہاں غلطیاں ہیں، لیکن ہمارے یہاں فرینچائز کرکٹ کے اندر معذرت کے ساتھ ہارنے پر جو ہے زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں بنسبتاً جیتنے کے۔ آپ کو یاد ہے کہ کرکٹ جو ہے کس طرح سے گڈ منی سے بیڈ منی ہو گئی ہے۔ قاسم عمر صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کرکٹ ہے اس سے متعلق اس وقت جو حفیظ کارگر صاحب نے انہیں بلایا تھا اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ قاسم عمر کب جو ہے میچ فکسنگ ختم ہوگی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پیسہ ہے تب تک میچ فکسنگ چلتی رہے گی۔ اب یہ تو ٹیموں کو سوچنا ہوگا، فرینچائزز کو سوچنا ہوگا کہ کہاں یہ لوپ ہولز آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی کرکٹ کا یہ بہت بڑا برانڈ ہے۔ اب سے چند دنوں پہلے ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں مرزا صاحب، اور ان سے ملاقات میری ہوئی تھی، اور جو ہے اقبال مرزا صاحب نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی ہر چیز جو لاتی ہے اور اس طرح سے معاملات سے چلتی ہے تو شفافیت ہونا بہت ضروری ہے۔ نقوی صاحب اس وقت چیئرمین پی سی بی ہیں، وزیر داخلہ ہے، انہیں ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اگر کہیں لوپ ہول ہے یا پھر یہاں کوئی جو ہے چیز مکمل طور پر خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے گی تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں ایسی مس مینج ہوئی جو آج تک جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو آپ کی کرکٹ کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے، اس کو بڑا برانڈ بنانے دیں۔ فرینچائز کرکٹ کو آپ نے متعارف کروایا، اس کو متعارف کروانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کو چلانا بہت مشکل ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جس کو آپ کو لے کر ساتھ چلنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں جو اس وقت بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اس وقت میں چند کھلاڑیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فٹنس جو ہے وہ بڑی سوالیہ نشان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس انداز سے محمد علی جس ردم میں بالنگ کر رہے ہیں، کیا آپ اس کی فٹنس سے مطمئن ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ فٹنس کے بعد ہو کر جو ہے تندرست ہو کر آئے ہیں، کیا وہ اس مومنٹم میں بالنگ کر رہے ہیں؟ دیگر کھلاڑیوں کی فٹنس کے معاملات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے تھے۔ کھلاڑی جو پورے سال کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اپنے کو جو ہے فٹ کب رکھ رہے ہیں، ریہیب کیسے کر رہے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جس پر بورڈ کو سوچنا ہوگا۔ جو ٹیسٹ کے اوپر پابندی ہے اور کھانے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے،
لیکن یو ٹیسٹ نہیں ہونا پاکستانی ٹیم کے اندر، یہ ہمارے پچھلے کپتان جو ہیں وہ بول کر چلے گئے تھے، اور آپ کے علم میں بھی یہ والی بات ہوگی فٹنس کا معیار کیا ہے، کھلاڑی نان چنے کھا کر اور بہترین والی بریانیاں کھا کر جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تابش میں چاہوں گا آپ کی پیشگوئیاں آج کل سچ ثابت ہو رہی ہیں، آپ نے پچھلی دفعہ کراچی کنگز کو فتح کے بارے میں پیشگوئی کی تھی اور وہ درست ثابت ہوئی تھی۔ کل کا میچ ہے لاہور اور کراچی کا، آپ یہی کہیں گے کہ کل بھی کراچی جیت رہے گا؟ نہیں، جس انداز سے جو مومنٹم بلڈ کیا لاہور قلندرز نے اور جس انداز سے فخر زمان نے کم گیندوں پہ تیز رن بنائے، اب یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہوگی۔ دونوں طرف جو ہے آغاز میں بڑے اچھے بیٹسمین موجود ہیں، ایک ٹیم کے ساتھ اگر فخر زمان موجود ہیں، دوسری طرف ڈیوڈ وارنر موجود ہیں۔ وارنر کس انداز سے بیٹنگ کا مظاہرہ کریں گے، ان پر بڑی نگاہیں ہیں۔ شائقین کرکٹ جو ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ رن کریں پاکستان سپر لیگ میں، اور وہ ویسی بلے بازی کے حوالے سے بڑے شاندار سمجھے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ہوگا، دونوں ٹیمیں بڑی بیلنس ہیں۔ کراچی اور لاہور اب تک جو ہے 8 مرتبہ آمنے سامنے آئی ہے کراچی کے مقام پر، اور اس میں 6 بار جو ہے کراچی نے بازی لی ہے۔ اب یہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے لاہور کی کیا حکمت عملی ہے۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لاہور کی ٹیم کو ایج حاصل ہوا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم نقطہ یہ کہ آپ کس طریقے سے کیا پلان ہوتا ہے شاہین شاہ افریدی کا۔ ایک میچ میں بڑے اچھے مومنٹم میں آئے ہیں نظر، لیکن انجری کے بعد بھی وہ پریشر کو اس طریقے سے بلڈ اپ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ قصور ہماری فرینچائز اونرز کا ہے اور پھر پی سی بی کا ہے، کیونکہ جو آپ نے شاہین کو ذمہ داری دی فرینچائز کرکٹ کے اعتبار سے تو وہ بالکل فٹ ہے، لیکن ہاں اگر آپ جب بات کرتے ہیں نیشنل ٹیم کا، آپ نے انہیں کپتان بنایا تو یہ کس سے آپ نے پوچھ کے فیصلہ کیا؟ آپ یہ کرکٹ بورڈ جو ہے اس کو کھلاڑیوں کو صرف نوازنے کا تابش فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لکیریں ہم لوگ پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس کا فیصلہ تھا، کون یہ فیصلہ کر پایا اور کس کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ ہوا۔ بہرحال کل جو بھی مقابلہ ہوگا زبردست مقابلہ ہوگا، دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی، ایک میچ دونوں ٹیمیں جیت چکی ہیں۔ بہت شکریہ تابش آپ کا، ماہرانہ رائے آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ کل کا میچ دیکھتے تھے لیکن آج کے میچ میں بڑا زبردست مقابلہ دیکھنے میں ملا، اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آئی، اور پشاور زلمی کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کل کا میچ ہے کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان، اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے یہ مارکا جیتتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کنگز کو ایک ایڈوانٹیج ہے، ان کا نیا کپتان ہے، اور جس طرح ہاری ہوئی بازی انہوں نے جیتی تھی، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی جو ہے پچھلا میچ ہار چکا ہے، لیکن انہوں نے اس میچ کو جس طرح نکالا اور بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کراچی کی ٹیم جو ہے وہ جیت سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔